السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہمارے سوال اور جواب کا یہ سیشن چل رہا ہے۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یزید کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا جس پر میں نے مختصراً جواب دیا تھا۔ آج بھی میں تفصیل سے یزید کے بارے میں جواب درج کیے دیتا ہوں ویڈیو میں، اور اہل سنت کا یزید کے بارے میں، اہل سنت والجماعت کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ دیکھیں، یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں اور کاتب وحی ہیں، اور ان کے بھی اپنے فضائل ہیں، ان کا یزید بیٹا تھا، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں یزید خلیفہ بنا، اور بہت سارے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی، بہت سارے لوگوں نے بیعت نہیں بھی کی۔ تو یزید کی بیعت کی صحابہ کرام نے، جس میں بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، لیکن یزید جب تخت پر بیٹھا تو یزید نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ یزید نے مکہ اور مدینہ کے اندر حملے کروائے، صحابہ کرام کا قتل و غارت کروایا۔ مسجد نبوی کے اندر یزید کی وجہ سے 3 دن نمازیں موقوف رہیں، مسجد نبوی ویران رہی، اور اس کے علاوہ واقع حرہ مشہور ہے، کتنے صحابہ کرام اور تابعین نظام کا قتل و غارت ہوا، شہید کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ظلم و ستم یزید نے کیے، جس پر صحابہ کرام نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ واقعہ کربلا کے بارے میں بھی یزید کے بہت سارے جرم ہیں، اور یزید نے جب واقعہ کربلا کو سنا اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت اہل بیت کے اوپر اس کا کوئی خاص ریئیکشن نہیں رہا، اس نے ان سے قصاص نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، کوئی غم و غصے کا اظہار نہیں کیا، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اہل سنت اور والجماعت کا جو موقف ہے یزید کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر گنہگار اور بدبخت شخص تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے بارے میں لکھا کہ یزید پلید تھا، لفظ پلید کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور پلید ناپاکی اور گندگی کو بولتے ہیں، تو یزید کو انہوں نے گندگی لکھا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ یزید کے کفر اور اسلام کا، تو اس پر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یزید کا کفر ثابت نہیں ہے، یزید کا فسق ثابت ہے، یزید کی بدبختی ثابت ہے، یزید کی کمبختی ثابت ہے، حتیٰ کہ یزید کا صحابہ اکرام کو قتل کرنا اور شہید کرنا بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت یزید کو بدبخت، فاسق اور فاجر انسان مانتے ہیں۔ بلکہ بہت بڑے عالم ہیں مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے فرمایا کہ یزید صحابی بھی نہیں ہے اور یزید تابعی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تابعی ہونے کے لیے صحابہ اکرام کی اتباع شرط ہے، یعنی تابعی بننے کے لیے نیک ہونا شرط ہے، تابعی بننے کے لیے صحابہ کے پیروکار بننا شرط ہے، تابعی بننے کے لیے صحابہ اکرام کو مکمل طور پر فالو کرنا شرط ہے۔ لیکن یزید نے صحابہ اکرام کو فالو نہیں کیا، یزید نے صحابہ اکرام کی پیروی نہیں کی، اور یزید صحابہ اکرام کے طرز عمل پر نہیں چلا، اس لیے کہ صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ہر طرح کے اندر تقویٰ کا معاملہ تھا، انصاف کا معاملہ تھا، اللہ کے خوف کا معاملہ تھا، لیکن یزید کے بارے میں یہ باتیں نہیں ملتی، بلکہ یزید نے صحابہ اکرام کو قتل کروایا، یزید نے صحابہ اکرام کو شہید کروایا، یزید نے مکہ اور مدینہ پر حملہ کروایا، مسجد نبوی میں یزید کی وجہ سے نمازیں موقوف رہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید فاسق اور فاجر انسان تھا، یزید کی اہل سنت والجماعت تعریف نہیں کرتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے اور یزید بے نام ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا جو یزید کا اتنا نام لیتا ہے کہ غالباً وہ حضرت حسین کا نام نہیں لیتا ہو لیکن یزید کا نام لیتا ہے۔ یزید کا آج ایک صاحب نے لگائی بھی تھی پوسٹ کہ یزید کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن یزید کا نام بھی سب سے زیادہ وہی لیتے ہیں جو یزید کے بارے میں لعن و طعن اور وغیرہ وغیرہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارا سیدھا سا اسٹینڈ یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، یزید بدبخت اور کمبخت تھا، یزید پلید تھا، تو لہٰذا یزید کے بارے میں ہم کوئی دفاع اس کا نہیں کرتے کہ ہم یزید کو اچھا کہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہیں، یزید کی تعریفیں بیان کریں۔ بھائی اس کی جو نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کی بدبختیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی نیکیوں کو ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت اور خصوصاً اہل دیوبند کا جو یزید کے بارے میں موقف یہ ہے، میں نے آپ کو مولانا قاسم نانوتوی صاحب، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کا جو کچھ لکھا ہوا وہ بھی سنا دیا۔ یزید فاسق اور فاجر، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یزید فاسق تھا۔ تو
تو یزید فاسق اور فاجر اور بدبخت انسان تھا. یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق حضرت حسین سے ہے. ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ یزید نے ظلم و ستم کی انتہا ختم کر دی، تو صحابہ کرام نے یزید کی بیعت توڑ لی. اور جب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت توڑ لی تو اس نے مدینہ پر حملہ کروایا اور ہزاروں صحابہ کرام اور تابعین کو شہید کروایا. بہرحال ہم اس کے بارے میں کوئی تعریفی جملہ نہیں کہتے، اور ہم اس کو کافر بھی نہیں کہتے، لیکن ہم اس کو فاسق اور فاجر ضرور کہتے ہیں. ہم اس کو اتنی بات پر چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ تھا یزید کا معاملہ. باقی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس نے قتل کروایا کہ نہیں کروایا، اس کی کوئی معتبر دلائل ہمارے پاس نہیں ہے. قتل نہیں کروایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید مجرم نہیں ہے. یزید فاسق اور فاجر اور مجرم بھی ہے. اہل بیت کا جو قتل ہوا اور کربلا میں جو صحابہ کرام تابعین کا جو قتل ہوا، اس میں یزید سراسر مجرم ہے، اس لیے کہ یزید کی طرح حکومت میں یہ سب ہوا. ابھی آج منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج یو پی میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اس کو موجودہ سرکار کو دوش دیتے ہیں نا کہ موجودہ سرکار کی غلطی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو وہاں پر یزید کی غلطی، اگرچہ یزید نے نہیں کروایا لیکن اس وقت میں غلطی یزید کی ہوگی کہ تمہارے دور حکومت میں یہ سارے کام ہوئے، آل رسول کا خون بہا، نبی کے نواسے شہید ہو گئے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسیاں شہید ہو گئیں. یہ سب تمہارے دور اقتدار میں ہوا، تو مجرم تم نہیں تو اور کون ہوگا؟ تم نے ان قاتلین اہل بیت کو کیا سزائیں دی؟ تم نے ان مظلوموں کی شہادت کے جو ذمہ داران تھے ان کو کیا سزائیں دی؟ اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی ہے. تو اس لیے ہم یزید کو دودھ کا دھلا نہیں مانتے، ہم یزید کو گنہگار ہی مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. باقی یزید کا جو ذکر کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ خاص طبقہ وہی ہے جو یزید کی مخالفت کرتا ہے. ہم کہتے ہیں تذکرہ کیوں کرتے ہو بھائی یزید کیا؟ آپ یزید کا نام کیوں لیتے ہو؟ حضرت حسین کے ساتھ یزید کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ حضرت حسین کی شخصیت کہاں، یزید کہاں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے کوئی غبار لگ کر کے اڑ جائے، یزید اس غبار کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن حضرت حسین کے ساتھ یزید کا نام لے تو یزید تھا، حسین ہے، کیوں؟ کیا ضرورت ہے بھائی اس چیز کی؟ تذکرہ ہی چھوڑ دیجیے آپ اس کے. سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے نانا کی اجازت نہیں اے حسین رضی اللہ عنہ، ورنہ ہم بھی زنجیر اٹھاتے ماتم کرتے، کیا اسلام میں ماتم کرنا جائز ہے؟ یہ ساری باتیں محض بیوقوفانہ ہیں. یہ ساری باتیں رافضیوں سے متاثر ہونے والی ہیں. ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے ابا کے ماتم کرتے ہیں، اپنی اماں کا ماتم کرتے ہیں. ماتم کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں بھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو گردن سینہ پیٹے، گریبان پھاڑے، چلائے چنگاڑے، وہ ہم میں سے ہے نہیں، ہم سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں جو غم ہے میت کا یا شہید کا وہ 3 دن ہے. شوہر کا 4 مہینے 10 دن ہے، باقی ہوگا 3 دن. 3 دن کے بعد کوئی غم نہیں ہے. تو ہر سال اسی تاریخ کو غم منانا، فاتحہ کروانا اور ڈھول بجانا، یہ سب بدعت اور خرافات ہیں. نہ ان کو کرنا جائز ہے اور نہ ان کو دیکھنا جائز ہے. سوال پوچھتے ہیں کہ گرگٹ کو مارنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گرگٹ کو ایک ہی بار میں مار ڈالے اس کو 100 نیکیاں ملتی. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ اس آگ میں پھونک رہا تھا. جی ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ گرگٹ کو مارنے پر ثواب ہے. ثواب اس لیے ہے کہ گرگٹ ایک موذی اور تکلیف دہ جانور ہے. تو گرگٹ ہو یا چھپکلی ہو یا اس جنس کے جتنے بھی جانور ہوں ان کو مارنا ثواب ہے. اور یہ بھی ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں یہ پھونک مار رہا تھا. سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال 4 رکعت فرض نماز میں اگر قاعدہ اولیٰ میں التحیات میں غلطی سے کھڑے ہو گئے تو سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ جی ہاں، سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گی. ببلو لکھیم پور کھیری سے پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر پریوار میں بچہ اپنگ ہے اور وہ بچہ اپنے ہاتھ سے انڈر گارمنٹس تک پہن نہ سکتا ہو، نہ نکال سکتا ہو اور نہ اپنے آپ سے نہا سکتا ہے اور پریوار میں سارے آدمی کام پہ باہر رہتے ہیں تو کیا بچے کا سارا کام گھر کی عورتیں کر سکتی ہیں جبکہ بچہ 18 سال کا ہو گیا ہے؟ کون کون کر سکتا ہے عورتوں میں اگر جینس باہر رہتے ہوں؟ بھائی دیکھیں ببلو صاحب، خواتین کے لیے اگرچہ وہ محرم ہی کیوں نہ ہو، شرمگاہ کا دیکھنا اور چھونا جائز نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی بچہ اپاہج ہے، کوئی بچہ معذور ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، بچہ تو خیر کر سکتے ہیں کیونکہ خواتین نابالغ کے لیے، بالغ کے لیے حکم ہے. 18 سال کا جو بچہ ہے یہ بالغ ہے، شریعت میں 14 سال پر بالغ ہو جاتے ہیں. تو بالغ بچے کی شرمگاہ کی جو معاملات ہیں دیکھنے کے یا اس کو استنجا کرانے کے، یہ گھر کی خواتین نہیں کروا سکتی. اگر وہ خود کر سکتا ہے تو خود کر لے، اگر اس کے والد زندہ ہوں یا اس کی اہلیہ ہوں تو وہ کر دیں، یا اسی طریقے سے اس کے بھائی ہوں یا کوئی نوکر چاکر ہو تو وہ بھی کر دیں. اور اگر مرد بھی اگر استنجا وغیرہ کرائے گا تو ہاتھ میں گلوز وغیرہ پہن کے کرائے گا، بغیر گلوز کے یا بغیر کسی پردے کے اس کی شرمگاہ کو چھونا بھی جائز نہیں ہے. تو حضرت بات یہ ہے کہ مستورات کا
اس کے شرمگاہ کو دیکھنا یا ٹچ کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ اگرچہ وہ معذور ہے لیکن شہوت اس کے اندر بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا شریعت نے شہوت کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ برتنے کی بات کری ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے ایک نوکر رکھ دیں آپ، اس کے لیے ایک خادم رکھ دیں جو اس سے کام کرے، یا اس کو حدیث وغیرہ پہنا دیں، اور کوئی مرد ہی یہ کام کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ سوال، مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو کیا صبح نہیں ہوئی؟ بھائی یہ بالکل جھوٹ بات ہے، حضرت بلال نے اذان نہیں دی صبح نہیں ہوئی، یہ ساری فرضی باتیں ہیں اور موضوع حدیث کا حصہ ہے، ان کا شریعت سے اور کتب حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سو گئے تھے ایک مرتبہ جنگ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم جاگنا تو اذان دے دینا اور سب کو جگا دینا، لیکن وہ خود بھی سوئے، صحابہ کرام بھی سوئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول بھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول بھی سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اس وقت میں جب سورج یعنی طلوع ہو چکا تھا اور روشنی آ گئی تھی، آپ نے فرمایا بلال تم سو گئے، تمہیں ذمہ داری دی تھی۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو صحیح حدیث میں تو یہ بات ہے کہ حضرت بلال سو گئے اور صبح اٹھے، اور یہ فرضی احادیث جو مشہور ہیں ان میں لکھا ہے کہ حضرت بلال نہیں اٹھے تو صبح نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ حضرت بلال نہیں اٹھے، صبح نہیں ہوئی، جھوٹ ہے، نہیں اٹھے صبح ہو گئی ہے، سچ ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کسی بھائی کو ایسے کیا لکھا ہے بھائی، ایک سوال کرتے ہیں کہ جو بالی ووڈ میں مسلم ایکٹرز ایکٹریس ہیں کیا ان کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے بھائی، آپ نے اپنا نام نہیں لکھا ورنہ میں آپ کے لیے سارے ثواب کرتا۔ بھائی آپ نے خود لکھا ہے کہ مسلم ایکٹرز اور ایکٹریس ہیں، کیا ان کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ ایک طرف تو آپ مسلم کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں، تو پہلے آپ طے کریں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو کافر اور مشرک اور ایک وغیرہ وغیرہ کہنے کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، انسان کے دل کا کیا معاملہ ہم نہیں جانتے۔ ہاں اگر کسی نے کھلم کھلا کوئی کفر کیا ہو تو علماء اکرام اس پر کفر کے فتوے دیتے ہیں، اور کفر کے فتوے بھی ماہرین شریعہ دیتے ہیں، ہر بندہ نہیں دیتا، ہم اور آپ جیسے لوگ نہیں دیتے کہ کسی کو بھی کافر کہہ دیا، کسی کو بھی گستاخ رسول کہہ دیا، اور کسی کو بھی کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ان کو مسلم کہیں، کافر کہیں، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ کافر ان کو کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ باقی ایمان دل میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی کفریہ کام ہوا ہے تو اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور جو ہے اگر کوئی حقیقت میں کفر ہو گیا ہے تو پھر اس سے کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا اور نکاح بھی دوبارہ کرنے پڑے گا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، بہرحال ان معاملات میں آپ خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یزید کے معاملے میں بھی اہل سنت والجماعت کے علماء کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اس کے بدبختی کے اور اس کی کمبختی کے اور اس کے فسق و فجور کے تو سب قائل ہیں، لیکن اس کو کافر کہنے کے قائل نہیں ہیں اہل سنت والجماعت کے کوئی علماء، تو اس لیے اس سے کفر پر خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور کسی کے پر لعنت کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ملعون بھی ہے، کوئی بندہ لعنتی کام کرتا ہے، تو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعن اللہ فی الدنیا والآخرہ، قرآن میں ہے نا کہ جو لوگ اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے، تو بے شک اللہ کی لعنت کی گئی ہے، لیکن لعنت کرنا بذات خود فرض اور واجب نہیں ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ مباح ہے، جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو شدید کے خلاف کام کرتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، اللہ رسول کو ایذا پہنچاتا ہے، تو اس پر آپ لعنت کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات تو حکم موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تم پر لعنت ہو تمہارے شر کی وجہ سے۔ تو لعنت کرنا جائز ہے، لیکن لعنت کرنا کوئی فرض اور یا واجب نہیں ہے، تو اس لیے لعنت کریں تو بھی ٹھیک ہے، لعنت نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ ہمارا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر لعنت کریں یا کسی کی تعریف کریں، کسی کو جنتی کہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا کل وعد اللہ الحسنی، ہم نے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا، رضی اللہ عنہم ورضوان، ہم ان سے راضی ہو گئے یا ہم سے راضی ہو گئے۔ ان تک تو ہم کہتے ہیں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن صحابہ کے بعد کے معاملات میں ہم جنتی اور جہنمی کا فیصلہ نہیں کرتے، یزید کے معاملے میں بھی ایسا ہے۔ تو اس لیے بہت ساری باتیں تقریباً ہو چکی ہیں، یہ ساری باتیں سننے اور سمجھنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔